ایک طرف بائیکاٹ کر دیتی ہے الیکشن کا، ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے بغیر آپ کیسے یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن؟ اور خالد مقبول صدیقی کا یہ بیان کہ ان کوئی قبول ہی نہیں کرے گا ان انتخابات کے نتائج کو، یہ تو بالکل ہی غیر اخلاقی ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں کچھ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جس کا ایک زمانے میں بہت ڈنکا بجتا تھا کراچی کے اندر۔ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ 3 مختلف دھڑوں کو ملا کے بھی ابھی وہ بات نہیں ہے جو ایک زمانے میں آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی۔ یقینی طور پہ کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر اگر ایک بڑی سیاسی جماعت اس کا حصہ نہ ہو تو اس سے فرق تو پڑتا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر لو ٹرن آؤٹ کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 3-4 اگر ضمنی انتخابات کراچی کے اندر جو ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا ٹرن آؤٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تقریباً 8% سے لے کے صرف 20% تک رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات کی میں بات کر رہا ہوں جو قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے منعقد کیے گئے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ یہ بات دھاندلی کی اگر بات کریں تو میرا یہ کراچی کے ووٹرز کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اگر ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے ایم کیو ایم کا تو وہ دھاندلی سے بھرپور ہے، اور میرے خیال میں بچہ کراچی کا جانتا ہے کہ ایم کیو ایم نے دھاندلی کے اندر کتنا اپنا رول پلے کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ بھی مفاد پرستی کی بات ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کے اندر رہے، اس کے بعد آپ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی حکومت کے اندر رہے، آپ چاہتے تو بہت سے چینجز کر سکتے تھے، اور اگر آپ کی بات نہ مانی جا رہی ہوتی تو آپ حکومت سے نکل بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی حکومت میں بیٹھنے کا ابھی بھی فیصلہ کیا ہے۔ آپ انتخابات تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے منصور علی خان صاحب آپ کی بات سننے کے لیے۔ میں ایک اہم خبر دے دیتی ہوں، یہ اس درمیان اس کو دیکھ لیں۔ پی سی آر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا منگل کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان۔ اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری منگل کو گورنر کو ارسال کر دی جائے گی۔ یہ سارے کے سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ حکومت میں آئے گی۔ محمود خان یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کے پی اسمبلی سے، خیبر پختونخوا اسمبلی سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منگل کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری منگل کو ارسال کر دی جائے گی، گورنر صاحب کو اسے بھیج دیا جائے گا۔ تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ حکومت میں آ جائے گی، محمود خان ایسا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، یہی سوال آپ سے کہ ایم کیو ایم کے بغیر ان بلدیاتی انتخابات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، جبکہ خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کی پوری قیادت نے تو اس سارے پروسیس کے اوپر ہی سوالات کھڑے کر دیے ہیں؟ دیکھیے، بدقسمتی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ایک تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کئی بار پہلے پوسٹ پون ہوئے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ درست نہیں ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے دنوں کے بعد ہم نے دیکھا انتخابات ہوئے اور وہ بھی درست طریقے سے نہیں ہوئے، اس میں بھی شکوک و شبہات ہیں، اس میں بھی ہو گیا جو ہے وہ چاہے مطلب وہ آج نہ ہوں، لیکن اس کا بائیکاٹ کرنا جو ہے ایک طرف تو بلدیاتی انتخابات کراچی کے اس کی بات ہے، آواز آپ کی چوپ ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہم اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب پس منظر جو بن رہا ہے، ایک طرف تو یہ کراچی کی صورتحال رہی، یہ آج کے انتخابات رہے، دوسری طرف ابھی ہم نے کے پی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی شیئر کی، اور تیسری طرف جو ہم نے ابھی پریس کانفرنس آپ کو دکھائی ایم کیو ایم رہنماؤں کی، اس میں کتنا اہمیت اختیار کر جاتا ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ اب جو خالد مقبول صدیقی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے نا وہ حکومت بنانے کا ٹھیکہ جو ہے نا وہ اب ہم واپس لے رہے ہیں، اگر سڑکیں ہی ہمارا ایوان ہیں تو ہم سڑکوں پر جائیں گے۔ منصور علی خان صاحب، یہ ایک طرف تو یہ کہ آپ اس کو کتنا اہم جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے رہنے چاہیے، اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے، بوائیکاٹ کو تو بالکل ہی ایک دوسری طرف کا معاملہ ہو گیا، دوسری طرف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا ایم کیو ایم کی طرف سے، سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میرے خیال میں آبویسلی اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ جنرل الیکشنز کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ رکھنا اور یہ کہنا کہ جی ہم نے اقتدار کے مزے لیے ہیں تو یہ اپنے ووٹر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھی پالیٹکس نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک اچھی کیمپیننگ نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر آیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جناب ہم تو خود اس سسٹم سے بڑے تنگ۔ اور بات ہے کہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے تقریباً 4 سال میں ایم کیو ایم نے اقتدار کے مزے لیے ہیں،
لیکن اب آخری وقت میں جب عام انتخابات قریب آ رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک پیور پولیٹیکل موو ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور تین دھڑوں کو آپس میں ملا کے اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے ایک نئے فیس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ووٹرز کی طرف جانا چاہ رہی ہے. میرے خیال میں یہ کسی بڑی پولیٹیکل موو سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اور سب سے بڑی حیرانگی اس بات کے اوپر یہ ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک انقلابی جماعت بنا کے شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کتنی دیر سے ایم کیو ایم کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک اہم پولیٹیکل فورس کے طور پہ رہی ہے اور کتنا کو فرق لے کر آئی ہے اس شہر کے اندر. میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کو اس بات کے بارے میں پتا ہے. چلیں جی, درست آپ کی یہ بات کہ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کو نہیں بلکہ اس کا مقصد بڑا ہے, بڑے مقصد کو دیکھ رہی ہے, یعنی کہ عام انتخابات کی طرف ان کا فوکس ہے. بریک لینی ہے ہمیں اور بریک کے بعد اپنی کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو. ہمارے ساتھ رہیے. تو ایک بار پھر خوش آمدید. ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحبہ, عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شیلا رضا صاحبہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ابھی خالد مقبول صدیقی یعنی رابطہ کمیٹی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو تمام جماعتوں نے ہی دبئی اور لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے. اتنی کم جو خاص طور پر اگر ٹرن آؤٹ دیکھا جائے تو اتنا کم ٹرن آؤٹ تھا, تو کراچی کی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. انہوں نے کہا کہ ان بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرتے ہیں. تو کیا اس کم ٹرن آؤٹ کو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کراچی والوں کی نمائندگی کہا جا سکتا ہے؟ اچھا, ابھی اوور آل ٹرن آؤٹ تو نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ سب کا فرض ہے کہ اپنے ووٹرز کو نکالیں. اگر ناکامیاب رہی ہیں تو غلط اچھی بات نہیں ہے. اور کیونکہ ایم کیو ایم کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, یا آپ کا مجھے نہیں معلوم کہ پروگرام اسی طرح کا ہے کہ ایک کے بعد ایک ساتھ ہوں تو ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت میدان میں, ٹی ایل پی بھی ہے. اور میں کیونکہ پورے دن باہر تھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جن کے کیمپس لگے ہوئے تھے, میں وہاں پر گئی اور میں نے ہر ایک سے بات کی کہ آپ مطمئن ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو بھی ثبوت دینا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کے ڈالیں, ہم سے پھر بعد میں شکایت نہ کریں. جس کو وہ ووٹ ڈالیں گے بلدیاتی الیکشن میں وہی جماعت ذمہ دار ہوگی کہ ان کا گلی محلہ, گٹر, اندر کی سڑکیں کیسے ہیں. اور پروونشل گورنمنٹ نہیں ہوتی, پروونشل کا کام ہے ان کو بجٹ پرووائڈ کرنا. اب آج واقعی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ بہت پرامن ماحول میں ہوا, تھوڑی بہت کشیدگی ہوئی وہ ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک کلچر ہو گیا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. حلقہ بندیوں کی شکایت کافی عرصے سے مختلف پارٹیز کو رہی ہیں, اور آج مجھے تمام کیمپس پہ یہ بات ہو رہی تھی. اور میرا اپنا ووٹ کچھ عرصے پہلے خوش قسمتی سے میں نے معلوم کر لیا تھا, تو میرا اپنا ووٹ جو تھا وہ پہلے جمشید ٹاؤن میں تھا, پھر میں نے کرایا اور آج ڈال دیا. تو یہ بھی بڑے مسائل آ رہے تھے. 5 حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو, شیلا رضا صاحبہ, ان کا یہ مطالبہ یا ان کے تحفظات کیسے دور کیے جائیں گے؟ دیکھیں, حلقہ بندیوں پہ کافی جماعتوں کو اعتراض ہیں اور اعتراض رہے ہیں. اور جو نیا جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں یہ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے 10(1) کے تحت کہ وہ حلقہ بندیوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اس کے حساب سے آگے کیا جا سکتا ہے, جو کہ اسلام آباد میں ایکسیپٹ کیا گیا, لیکن یہاں پر اس کی ٹائمنگ یا جو بھی ہے کسی وجہ سے اس کو رد کیا گیا. لیکن اب ہم کیا کریں, اپنے اداروں کے آگے
ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ان سے درخواست کریں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ چاہے عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ ہو, فہمیدہ مرزا صاحبہ کی سیٹ ہو, فیصل صالح حیات کی, کیونکہ تینوں پہ بہت زیادہ بات ہوئی تھی, تو ان میں جب ری کاؤنٹنگ میں ہمارے کینڈیڈیٹ جیتنے لگے تو رزلٹ کو پیک کر کے ویسے ہی کر دیا گیا. گلگت کا مجھے آج تک یاد ہے کہ 4 سال اور 4 مہینے کے بعد گانچے سے انجینئر محمد اسماعیل کو کامیاب قرار دیا گیا, یعنی جب 6 مہینے صرف رہ گئے تھے الیکشن میں. اور یہ الیکشن کمیشن کی کافی چیزیں اس طرح رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں بھی بڑا مسئلہ آ رہا تھا. ووٹرز لسٹ میں بڑے مسائل آ رہے تھے, کسی کا کہاں ووٹ تھا, کہاں. اچھا لگتا اگر ایم کیو ایم پاکستان بھی انتخابات میں حصہ لیتی, اور خوشی ہوتی کہ ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں, اگر ہوتا تو اچھا ہوتا, وہ پورے مجموعی طور سے اچھا رہتا. سے بھی میسج چل گیا تھا کہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, نہیں نکلے وہ بہت سارے لوگ, لیکن بہرحال ہوتا تو بہت اچھا رہا. چلیے شیلا صاحبہ ساتھ ہی رہے گا. عامر ضیاء صاحب, ایک تو یہ کہ یہ ساری کی ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, دوسری یہ کہ ابھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے یاد دلایا کہ وہ ہفتہ صفائی جو ایم کیو ایم نے منایا تھا وہ خود ایم کیو ایم سے دوبارہ نہیں منایا جا سکا. تو یہ بتائیے, یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اور جو ایم کیو ایم کا مستقبل ہے, اگر ہم انتخابات کے ہی ایگزامپل کو لے لیں, کتنی لائٹس آپ کو دکھائی دیتی ہیں, کتنی انرجی کے ساتھ وہ آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سب میں؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں, اس صوبے کے حیدرآباد میں اتنے دنوں کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے اور وہ تنازعوں کا شکار ہو گئے. ان کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے, اور یہ مطلب ہے کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیاں کی, ظاہر ہے کہ اس کو تمام جو بھی شہری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, سب نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کا نوٹیفیکیشن دینا اس بات پہ کہ اس کو تبدیل کیا جائے, اس بات کا اعتراف ہے کہ جی غلطی ہوئی. اب وہ غلطی جان بوجھ کر ہوئی یا مطلب بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیفالٹ ہے, وہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ ہو گیا اور اس کے بعد جب یہ جو بالکل درست کہا ہے کہ جی کہ شہری علاقوں کی جو نشستیں ہیں وہ اس پہ کمی ہوئی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جی آبادی بڑی ہے, اور کہ وہ جہاں پہ آبادی کم ہے وہاں پر جو ہے آپ نے ایک یو سی کی سیٹ دی ہوئی ہے جہاں پہ 80-90 ہزار ہے, کہیں پر 30,000 کے اوپر سیٹ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے پورے کہتے ہیں نا کہ اس انتخابی عمل کو ایک مشکوک بنا دیا اس نے, اور ایم کیو ایم کے بائیکاٹ نے مزید مشکوک بنا دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ لیجیٹیمیسی جو ہے اس کوشچن ہوگی, اس پہ پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید ہوگی. الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی بہت ہی میرے خیال میں متنازع کنڈکٹ ہے, اور لوگ جو اس پہ سوالی نشان اٹھاتے ہیں ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. بات یہ کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں الیکشن میں لڑنا چاہیے تھا, اچھا ہوتا. لیکن اگر آپ نے اس کا کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ رول بھی تبدیل کر دیے, ہاکی میچ کی جگہ وہاں فٹ بال میچ کھلوانے کی کوشش کریں گے, تو ظاہر ہے کہ بعض وہ اس میں نہیں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ کی سب بڑی مجبوریاں یہ بھی ہیں کہ ظاہر ان کا ایک بیٹل آف سروائیول ہے, اور پی ٹی آئی نے لاسٹ الیکشن میں ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کی ٹرف میں اچھے خاصے وہ اپنے لیے جگہ بنائی. اور اس کے بعد جب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہوئے تو جو کراچی کا ووٹر تھا ان سے اور زیادہ ناراض ہوا, اور وہ سمجھتا تھا کہ جی یہ ایم کیو ایم کل تک پیپلز پارٹی کو ذمہ دار قرار دیتی تھی کہ جی تمام مسائل کی جڑ جو ہے شہری علاقوں کی پیپلز پارٹی ہے. اب آپ جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے, تو جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے ان کی تنقید صحیح ثابت ہوئی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو پورا کھیل کھیلا اس میں ایم کیو ایم کو بھی پچھا دیا, کراچی کی سیٹس بھی کم کر دی. یہ چیزیں جو ہے مطلب ہے کہ اس پہ بہت تنقید بنتی ہے جو ان کا ایک پولیٹیکل ویژن تھا. یعنی کہ عامر ضیاء صاحب, بظاہر بادی النظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ون ون پوزیشن میں ہے. منصور علی خان صاحب, آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بات اور کہی, انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم حکومت بنانے اور چلانے کا ٹھیکہ واپس لے رہی ہے. تو کیا اس بات کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو کل تک یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ شاید وفاقی حکومت سے نکل جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد ایم کیو ایم یہ سوچ رہی ہے کہ وفاقی حکومت سے نکلے یا نہ نکلے, کیا فیصلہ کرے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایم کیو ایم کا آپ کو سٹائل آف پالیٹکس انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایم کیو ایم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے لے کے 13 کے درمیان جب اتحاد کے اندر تھی, اور ذوالفقار مرزا جو ہے وہ دوئے دار پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے, تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت کافی ناراض چھوڑ بھی دیتی تھی, پھر واپس آ جاتی تھی, پھر
دوبارہ ناراض ہوتی تھی، پھر واپس آتی تھی. لیکن ایم کیو ایم کی میرے خیال میں عامر اعجاز صاحب بالکل بات صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. نیا ان کو ایک فیس لفٹ ملا ہے، جس طرح گاڑیوں کو فیس لفٹ ملتا ہے نا، تھوڑا سا کاسمیٹک چینج لایا جاتا ہے. تو ایم کیو ایم کے اندر ایک نیا کاسمیٹک چینج آیا ہے. اب وہ نئی پیکنگ کے اندر جو ہے آپ اس کو کہہ لیں ایم کیو ایم پلس بن کے جو ہے وہ ووٹروں کے سامنے جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے انہیں کچھ نہ کچھ تو سیلنگ پوائنٹ دکھانا ہے. اب ان کے پاس سیلنگ پوائنٹ اس وقت یہی ہے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی اور ہمیں، اور کیا یہ ان کا بیانیہ سیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب مجھے لینا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم اپنے جو معزز مہمان ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو ایک بار پھر خوش آمدید. اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں. نہال ہاشمی صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نون لیگ کے رہنما منصور علی خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور علی خان صاحب، ایم کیو ایم کے وفاق سے علیحدگی کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ کامنٹ کر رہے تھے، ہمیں بریک لینا پڑ گئی تھی. آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا، پھر میں شیلا رضا صاحبہ کی طرف جاتا ہوں اور پھر نہال ہاشمی صاحب سے گفتگو کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ظاہری بات ہے الیکشنز کا پروسیس جو ہے وہ آنے والا ہے. تمام سیاسی جماعتیں بلکہ کئی ایم این ایز ایم پی ایز بھی جو ہے اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے حلقے کے عوام کو جا کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیل کر سکیں. تو ایم کیو ایم کی موو بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جنرل الیکشن کو دیکھتے ہوئے سامنے آ رہی ہے. لیکن چونکہ نہال ہاشمی صاحب بھی اب یہاں پہ موجود ہیں، میں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا، بلکہ میں چاہوں گا آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ جو کچھ بھی یہ پروسیس ہو رہا ہے کراچی کے اندر، ہم جو کچھ بھی دیکھ وہاں پہ مسلم لیگ نون بالکل وائپڈ آؤٹ لگتی ہے. پنجاب کے اندر تو آبویسلی کافی ان کے لیے پریشان کن صورتحال ہے، لیکن کراچی سے بھی جو ہے وہ بالکل مسلم لیگ نون کہیں نظر نہیں آ رہی. تو ذرا نہال ہاشمی صاحب سے اس پہ ذرا کامنٹ ضرور لیجئے گا کہ آخر کیا ہوا ہے شہر کو کراچی میں. بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور بریک میں اور گرن یہی ڈسکس کر رہے تھے اپنے پینل کے ساتھ کہ کیوں ایسا ہے نہال ہاشمی صاحب کہ نون لیگ کے امیدوار نظر نہیں آتے ہمیں لوکل پولیٹکس میں کراچی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. نون لیگ کے امیدوار ہیں، بہت ساری جگہوں سے وہ جیت بھی رہے ہیں اور جیت چکے ہیں. میں ابھی ملیر میں تھا، وہاں پہ ہمارے ضلعی صدر ہیں فیروز خان صاحب، وہ جیتے ہیں اور بہت سارے لوگ جیت رہے ہیں. ابھی پروسیس جاری ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہمارے اس طرح سے اس تعداد میں کینڈیڈیٹ ہم نے نہیں اتارا میدان میں. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیے بلدیاتی الیکشن ہر 4 سال بعد ہوا کرتا ہے. 2015 کے بعد 2019 میں یا 20 کے عوامل میں ہونا تھا مگر نہیں ہو سکا. جو ہمارے مختلف ادارے ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہو یا ہمارے سرکاری ادارے ہوں یا پارلیمنٹ ہو، ایون ہماری عدالتوں نے بھی اس میں بہت سارا کردار مثبت اور منفی ادا کیا. کبھی الیکشن کے لیے حلقہ بندیوں کی بات آئی، کبھی سینسس کی بات آئی. تو ایک جو مومنٹم بنتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا رہا ہے. کئی وقت میں مومنٹم بنا، کئی وقت میں ٹوٹا. ہمیں اصل میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون سی پارٹی کتنے سیٹیں جیت رہی ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق کیوں نہیں چل رہی. امپاور کیوں نہیں کیا جا رہا ہے لوکل باڈیز کو ضلعی سطح پہ اور اس سے یو سی کے سطح پہ. وہ سب کی امپورٹنٹ ہے. لوگوں میں بہت مایوسی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 20% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کل رات تک ایک کنفیوژن تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر رات گئے، پھر ایم کیو ایم نے ایک اعلان کیا کہ وہ اس کی بائیکاٹ کرے. اس کی وجہ سے بہت سارے نہال ہاشمی صاحب کیا چیزیں واقعی آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں؟ چونکہ آپ کی اہم ترین اتحادی متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے تو باقاعدہ وزیر اعظم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اپنا بھرپور طریقے سے کیس سامنے رکھا، لیکن ان کو تو شکوہ یہی ہے کہ سنوائی ان کی کہیں نہیں ہو رہی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً آئین اور قانون کے تحت جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اس کے باوجود میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی شکایت ہے وہ خاصی حد تک جائز ہے کہ حلقہ بندی ٹھیک ہونی چاہیے، سینسس کے تحت ہونی چاہیے. یہاں پہ ہر کوئی اپنا اپنا گیم کھیل رہا ہے. نہ کوئی آئین کے مطابق چل رہا ہے، نہ ریاستی ادارے آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جناب آپ کے یہاں الیکشن کو لے کے مذاق کیوں ہوتا ہے. کئی بار الیکشن ملتوی ہوئی، جن میں یہ طے کیا گیا پھر کوئی نہ کوئی ہائی کورٹ چلا جاتا تھا، کوئی سپریم کورٹ چلے جاتے تھے اور وہاں سے ایک اسٹے آرڈر لے کے آ جاتے تھے، وہاں سے آرڈر لے کے آ جاتے تھے. پھر صوبائی گورنمنٹ نے بھی اس میں ابھی شیلا کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیں
18 امینڈمنٹ کے بعد جب ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے تو وہ صوبے پہ آ کے ختم نہیں ہونے چاہیے، اس کو ضلع اور ضلع سے لے کے UC سطح تک اور ٹاؤن کے سطح تک اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے اور ان کو اسی طرح سے خود مختاری ملنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور کراچی کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان کے پاس اس طرح سے نہیں مل رہا تھا تاکہ وہ ترقیاتی کام کر سکیں۔ کراچی کے اوپر پیپلز پارٹی اپنے انفلوئنس کو جاری رکھنے کے لیے اپنے نان الیکٹڈ لوگوں کے تھرو وہ ترقیاتی کام یا ایڈمنسٹریشن کر رہے تھے، جہاں پہ میونسپل کمشنر یا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر رہے تھے۔ تو ہمیں یہ بنیادی چیزیں دیکھنی، آج کی بات نہیں، آئندہ مستقبل میں ہم اپنے آپ کو کیسے لے کے جاتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس میں بہت انصاف سے اور بڑی سنجیدگی سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ سنجیدگی، انصاف، اور پھر اس میں حلقہ بندی، مردم شماری بہت امپورٹنٹ ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، یہ آج کے اس لیول کے بلدیاتی انتخابات کو دیکھتے ہوئے ہم آنے والے وقت کی تیاری کتنی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور کتنی تیزی سے ہمیں اس سب کچھ کو کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک بات میں سب کے ذہن میں، اذہان میں تازہ کرتی چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ نے، واحد گورنمنٹ ہے پروونشل جس کے ہاں جو بلدیاتی گورنمنٹ تھی اس کا ٹینیور پورا ہوا، ورنہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں PTI سے برداشت ہی نہیں ہوئی PMLN کی بلدیاتی سیٹ اپ، اسے ڈیزالو کیا گیا اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بھی بحال نہیں کیا گیا۔ اور بہت ساری ایسی باتیں جو سندھ میں خامیاں نکالتے رہتے ہیں وہ KP میں ہمیشہ ہمیں کونسلرز وغیرہ احتجاج کرتے نظر آئے، اور سندھ کے ہاں ٹینیور بھی پورا ہوا، اور آج ہم نے بہت ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت پرسکون الیکشن رہا۔ میں نے کہا، جیسے کہ میں ہر کیمپ پہ گئی اور میں نے کہا کہ رات کو جو رزلٹ ہوگا آپ لوگ برداشت کر لیں گے نا، اپنے قائدین سے کہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک اچھی صورتحال تھی۔ دیکھیے، اب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ کیوں تاثر تھا کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوئی تھی اور رات تک اس کی ریلیاں نکلتی رہیں جو 12 بجے ایک گیون ٹائم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اس کے باوجود مجھ سے کل صبح، جبکہ ہم 12:30 بجے کے بعد گھر میں آئے، ہم سے صبح کے لوگ مختلف پارٹیز کے فون کر کے کہہ رہے تھے الیکشن ہوں گے، جبکہ بڑے واضح طور پر ناصر شاہ کی طرف سے بھی اور ہر طرف سے بیان تھا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی آرڈیننس تو نہیں آ رہا تو انفارمیشن منسٹر جو ہے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بالکل کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا، ایسے ہمارے پاس کوئی پوائنٹس نہیں ہے جن کے بنیاد پہ آرڈیننس آ سکے۔ لیکن اس کے بعد بھی بڑی گمگو کی کیفیت رہی لوگوں میں، تو یہ غلط تھا۔ جماعت اسلامی بھی بار بار لوگوں کو کہہ رہی تھی نکلیں، اور دوسری پارٹیز بھی کہہ رہی تھیں، لیکن میرے خیال میں شاید سنڈے گڑبڑ کر گیا یا جو بھی ہوا، لیکن بہت ساری جگہ پہ کوتاہیاں دیکھنے میں آئیں۔ 12 بجے تک جو ہے وہ اسٹاف نہیں پہنچا، 10 ساڑھے 10 تک اسٹاف نہیں پہنچا، لیکن پولنگ ایجنٹس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں پہنچے۔ یہ مجھے پتہ چلا کہ بہت ساری جگہ پہ پارٹی کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، PTI کے بھی، اور بہت ساری جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس نہیں پہنچے تھے، ہاں جماعت کے تھے۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آگے بڑھنا ہے، انہیں سفر کرنا ہے، انہیں یقین کرنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو الیکشن ہوں گے اور ہم حالات خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک، اچھا شیلا صاحبہ، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی الیکشن کیمپین چلائی، ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلیوں میں آپ شامل رہی ہیں۔ لیاری اور ملیر میں تو ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں آپ کی پوزیشن اچھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر آپ نے کراچی کا جیالہ بنانا ہے تو پھر 7 اضلاع میں انتخابات ہونے ہیں، دیگر اضلاع سے بھی آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ کل بلاول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہو، حیدرآباد کا میئر جیالہ ہو۔ شیلا صاحبہ، میں ذرا دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ منصور علی خان صاحب، آپ مجھے منصور علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلی بار اپنا میئر منتخب کرا پائے گی حیدرآباد سے اور کراچی سے؟ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ MQM کے میئر تواتر کے ساتھ
ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو 3 دفعہ میئر منتخب ہوا ہے کراچی میں ایم کیو ایم کا، 3 دفعہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہوا ہے. کیا اس بار تبدیلی آئے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر منتخب کرا پائے گی؟ بلاول بھٹو زرداری کی جو خواہش تھی اس کے مطابق ہو پائے گا؟ ان کا یہ خواب پورا ہو پائے گا؟ اس میں اگر 2 مختلف شہروں کی بات کی جائے تو کراچی کے اندر تو میرا خیال میں جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں سامنے نظر آئے گی. اور جماعت اسلامی کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کرنے کے اندر جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. تو کراچی مجھے تو فی الحال ابھی یہ لگتا ہے، لیکن آبویسلی ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں، پہلے سے پریڈکٹ کرنا میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. حیدرآباد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پھر بھی ایک بہتر چانس ہے، لیکن ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد وہاں پہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. آبویسلی یہ بھی ریزلٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن دوبارہ وہی بات ہے، ابھی دونوں آپ کے جو مہمان موجود تھے دونوں کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن پروسیس کے اندر جو ہے بہت سی خامیاں موجود تھیں، اور ایم کیو ایم کا پھر بیچ میں نہ ہونا. میں تو بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہال ہاشمی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، مجھے تھوڑی دیر کے تو لگا کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ادارہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام نہیں کر رہا، تو مجھے لگا جیسے نہال ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہی گلے شکوے جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کرتے ہیں. میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے بلدیاتی انتخابات کا، اگر یہی صحیح طرح نہیں چل رہا اور جس کے اندر ایک بڑی سیاسی جماعت نے بائیکاٹ کر دیا ہے، دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اعتراضات کر رہی ہیں اس الیکشن پروسیس کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اپنے عملے کے اوپر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ ٹائم کے اوپر نہیں پہنچے پولنگ کروانے کے لیے، تو پھر آگے جنرل الیکشن کس طرح منعقد کیا جائے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی ایک پوزیشن لے چکے ہیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ جناب وہ جو ہے بائسڈ ہیں اور وہ ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے کا تانا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ شیلا رضا صاحبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کری تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بلدیاتی جو سیٹ اپ تھا سندھ کے اندر اسے پورا اپنا ٹائم دیا، اس نے پورا اپنا ٹائم کمپلیٹ کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے پچھلے 1 سال کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے تھے تو اس کو ڈیلے بھی کروایا ہے. کبھی سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کو منوانے کی، جناب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا، سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، اس کو آپ آگے کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور آج کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بھرپور کوشش کی کہ اس بار یہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، اور اس کے بعد یہ انعقاد ہوا ہے. تو میرا سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات اس الیکشن کمیشن کے انڈر کیا صحیح طریقے سے ہو پائیں گے، اور تمام پارٹیاں کیا اس کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. اور یہ والا جو سوال ہے نا نہال ہاشمی صاحب، آپ اس کو ایڈریس کیجئے، اس کا جواب دیجئے. اگر یہ آج ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ، اب ٹھیک نہیں ہوگا، تو پھر کب ہوگا؟ پھر آنے والے انتخابات کے لیے کیا سوچ رکھے ایک عام ووٹر، ایک عام پاکستانی؟ جو منصور نے بات کی اس میں پسندانہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بارہا یہ کوشش کی، وہ چاہتے تھے کہ چند سال وہ مل جائے انہیں تاکہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے شہر میں اور دیگر جگہوں پہ اپنا جو خلا وہ پور کر سکیں. اور ہماری عدالتوں میں جو ہمیں آنیاں جانیاں لگی رہی وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہے. پھر جو سینسس تھا وہ بھی ایک حقیقت پہ مبنی ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو کانفیڈنس کا لیول تھا وہ بہت نیچے گیا ہے. لوگ مایوس لگے ہیں، سیاسی جماعت کے کارکن اسے مذاق سمجھنے لگے. صرف الیکشن کرانا امپورٹنٹ نہیں، لوگوں کے اندر ایک اعتماد دینا پڑے گا. آئین رہ کے کام کر رہے ہیں، آئین سے بالاتر ہو کے کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی اپنے فرض اور ذمہ داری سے ہٹ کر کے کام نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ جو بھی جس ادارے میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں آئین ہوں، میں قانون ہوں، میری مرضی سے چلایا جائے. اور ریاست اور شہر کے لیے زیادہ بہتری سے ہم کام نہیں کر رہے، اپنی پارٹی کو مقبولیت دینا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کا جھنڈا پہلے اٹھاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا نیچے رکھتے ہیں. ہم اپنی پارٹی اور اپنے کینڈیڈیٹ کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، نہ کہ اس حلقے کو، اس شہر کو، اس صوبے کو دیتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے کردار میں بہت بڑی کمزوری ہے. ہم ڈیوبیس رول ادا کر رہے ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی اور ایز اے ذمہ داران بھی. ایز اے نیشن ہم نے اپنے آپ کو بہت ڈکلائن کیا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں. جو نوجوان نسل ہے اس کو جب اس طرح سے جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ جمہور کو دور کیا جائے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور یہ مل بیٹھنا پڑے گا کہ جو غیر سیاسی قوت ہیں وہ پھر ایک ہمیں چارج شیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا، آپ کیسے کام کریں. آج ہی میں نے ایک معزز جج صاحب کا دیکھا، انہوں نے کہا جناب آپ غیر ملکی لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے، پاکستان جو ڈیول سٹیزن شپ ہے. بھائی
ہندوستان نے تو ان کی سٹیزنشپ بھی ڈیول نہیں رکھی ہے. بات ساری یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرنے دیں. آپ لوگوں میں عوام نہ پیدا کریں. پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ کو کرنے دیں. جو آپ کا کام ہے نہال ہاشمی صاحب, یہ جو مل بیٹھنے کی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو اب وقت کی ضرورت بھی تو نہیں بن گیا. دیکھیے بلدیاتی الیکشنز تو آج ہو گئے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا سر, مجھے یہ بتائیے گا تھوڑا سا کوئکلی اس کو, جو سچویشن پنجاب اسمبلی کی اور جو کے پی اسمبلی کی, اس کے بعد میں تو لازمی مل بیٹھنا پڑے گا. خاص طور پر میں ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہوں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے طرف سے بات کی کوشش کی گئی کہ جو پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل طریقے سے بیٹھیں, آئین اور دیکھیں ہم کسی چیز سے بالاتر نہیں ہیں, ہم ایک پابند ہیں, ہم آئین اور قانون کے, اور جو سیاسی روایت ہے اس کے پابند ہیں, جو پارلیمنٹری نارمز ہے اس کے ہم پابند ہیں. اگر کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے, کوئی ہردرمی کر کے, اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان اس صوبے کو ہو رہا ہے, اس شہر کو ہو رہا ہے, اور پاکستان کو ہو رہا ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. میں ابھی بیرون ملک تھا, میں عمرے کے لیے گیا, ہر پاکستانی یہ آ کے مجھے کہتا تھا کہ اللہ کرے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائے, معیشت ٹھیک. ایک بندہ اس پہ بڑا پریشان ہے, مگر اگر پریشان نہیں ہے تو ہر دھرم لوگ پریشان نہیں ہے, پی ٹی آئی نہیں پریشان ہے, عمران خان نہیں پریشان. وہ چاہتے ہیں ملک میں کیوس رہے, ملک میں افراتفری رہے, ملک میں بے روزگاری رہے, یہاں پہ معیشت بیٹھ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذات سے بالاتر ہو کر کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. جب سب مل بیٹھ کے پاکستان پہ, یہ ہمارا ایک کم پاکستانی ہے. نہال ہاشمی صاحب, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 70 یوسیز کم گنی گئی ہیں کراچی کی انتخابات میں. ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے, پریس کانفرنس ہو رہی تھی رابطہ کمیٹی کی, جس میں یہ کہا گیا کہ کراچی کی 70 سیٹوں کی کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. یہ شکوہ کیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے. یہ بتائیے گا کہ آج کے بلدیاتی انتخابات کو لے کے, اب جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, مجموعی طور پر ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے خواجہ صاحب آپ کے مطابق, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میئر کس کا آنے والا ہے؟ دیکھیں, گزشتہ تمام الیکشن میں, خاص طور پہ جو 2015 کے الیکشن تھے, اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جنرل الیکشن سے کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. وہ 40 سے 50% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, کیونکہ گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ مختلف جماعتوں کے کھڑے ہوتے ہیں. اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو شاید 15% سے زیادہ کا نظر نہیں آ رہا. اچھا. جبکہ کچھ جگہوں پر شاید جو دھاندلی کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں, جو پولیس کی مدد سے جو لگے ہیں, یا بعض جگہ پہ سیاسی رہنما بیلٹ بکسوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نظر آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو. لیکن گلی محلے کے الیکشن کے حساب سے یہ بڑی مشتبہ اور بڑی سوالیہ نشان ہوگا اس پورے الیکشن پہ. اور یقیناً ایم کیو ایم کی اپیل کے اوپر لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے. جو اعلامیہ جماعت اسلامی اور جو بیانیہ پی ٹی آئی کا تھا, اس کے مطابق تو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے باوجود بھی وہاں پہ 40-50% کراچی میں ووٹ پڑ جانا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف بھی جو ہے وہ بلبلہ ثابت ہو رہا ہے پانی کا. اور اصل میں کراچی کے لوگ جو ہے وہ مجموعی طور پر اس نظام سے نالا ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ 2013 سے ہم یہ بات وسیم اختر صاحب سے کہتے رہے کہ کراچی شہر کا کوئی بھی میئر آ جائے, ابھی بھی آ جائے, وہ اس شہر کی خدمت نہیں کر سکتا. اور ایسی صورتحال میں جب 140A اس مقامی حکومت کے لاء میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس کے اوپر عمل نہ ہوا ہو, اور ہماری اصطلاحات جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں 73 یوسیز کی ڈنڈی ماری گئی ہو, تو کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے یہ جو میئر آئے گا یہ صرف ایک تماشا ہوگا, پتلی تماشا. اچھا. یہ ان کے مسائل حل نہیں کر پائے گا. اور کوئی یہ کہ صوبائی حکومت اگر اپنا میئر لانے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی قیاس آرائی ہے, تو شاید وہ اپنے پورے وسائل اس میئر کے پیچھے لگا دے. اچھا. لیکن اگر وہ میئر کسی اور جماعت کا ہوتا ہے تو سمجھ لیں اس کے لیے مشکلات اور ہونے دھونے کا ٹائم آج سے شروع ہو. تو پھر آپ کس کا رائے ہے میئر ویسے ان انتخابات کو دیکھیں اور نتائج کو یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے خواجہ صاحب, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, آپ کی کیا قیاس ہے؟ دیکھیں, ووٹر ٹرن آؤٹ تو بہت کم ہے, لیکن 200-400-500 ووٹ لے کے جو کچھ بھی لوگ آئیں گے, اصل میں تو ابھی اس میں جھگڑا ہونا باقی ہے. ابھی تو پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے اندر آپ وہ تماشے دیکھیں گے کراچی اور حیدرآباد کے میئر کے,
अच्छा। शायद आपने पहले कभी ना देखे हो। अभी तो असल जंग तख्त नशीनी की जंगें हैं वो तो अब शुरू होगी। आवाम को पता चलेगा कि इख्तिदार की भूख के लिए किस किस तरह के सौदे किए जाएंगे, और बाइकआउट के बावजूद भी कराची के इस मैंडेट के ऊपर कौन अपने वसाइल पे कब्जा जमाने की जंग लड़ेगा। तो मैं समझता हूँ अभी कबल वक्त है, लेकिन जाहिर है हुकूमत की पूरी कोशिश होगी वो खरीद के फरोख्त करके करके किसी तरफ ना लाए। और पीटीआई का एलामिया जाहिर है वो फेल हो चुका, उनके नुमाइंदे खुद बहुत नाराज हैं हम आपसे कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी का क्लेम करने वालों के पास उनके अपने हलकों से ये लोग हार गए, जो कि पीटीआई के नामजद मेयर और डिप्टी मेयर थे, उनके अपने हलकों से बड़े मायूस। वैसे जो आपने कमेंट किया है ना, इस पे मैं शैला रज़ा साहिबा से पूछूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब आपको एक सवाल करना चाह रहे हैं गालिबन ख्वाजा साहब। जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। ख्वाजा साहब, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी इक़्तिदार की भूख जो है उसका पता लग जाएगा लोगों को कि इनके अंदर कितनी इक़्तिदार की भूख है। तो लेकिन सर MQM तो खुद जो है वो पहले तकरीबन 4.25 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही, उसके बाद आप PDM के साथ भी रहे। इक़्तिदार के अंदर तो पिछले मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो मजा इक़्तिदार का MQM ने लिया है, और उसके बाद जब अब इलेक्शन में फेस करने की बारी आई तो MQM ने उसका बॉयकॉट कर दिया। तो यहाँ पे सियासी तज्जियाकार आपसे सवाल करना तो बनता है कि आप लोगों ने सारा कुछ क्या किया? अगर आखिर मूवमेंट में आके जब वोट डालने की बारी आई तो आपने उस प्रोसेस से बॉयकॉट कर दिया। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आप पहले ही इन हुकूमतों को छोड़ देते, छोड़ के जाके ऑपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठते। मंसूर भाई देखें, हमारा आपको बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पता है कि हम अप्रैल से ये काम कर रहे हैं ना, और 2013 से इस बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं, और 2017 से हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की भी है जिसका फैसला केस में आया। MQM ने कोई अचानक फैसला नहीं किया। MQM ने तमाम फोरम एग्जॉस्ट किए, इंक्लूडिंग मीडिया का फोरम, पार्लियामान, मुआहदे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल। लेकिन जब आखिर वक्त तक हमने ये देख लिया कि ये बल्दियाती असल में जो हुकूमत होती है ये गली मोहल्लों की ताकत होती है, ये कोई वजारत दाखिला या वजारत उज़्मा या वजारत आलानियत ये लोगों के निकासियात, सेहत, कचरा, तालीम उस मसाइल से पर्टेन करती है। तो इसके ऊपर अगर हम अपनी 70 यूसियों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, 140 के माली, इंतज़ामी और सियासी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो वसीम अख्तर साहब ने 4 साल इस बात का वाबिला किया है ना कि इख्तियार नहीं है निज़ाम में, और आप सबने तनकीद का निशाना बनाया है। अगर उसी निज़ाम में सोने पे सुहागा 73 यूसियों के कम होने के बाद भी हम दाखिल हो जाते तो शायद हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह अमल होता। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जो इख्तिदार इस वक्त मकामी हुकूमतों के पास है ये अवाम के गली मोहल्लों का है, और जिस इख्तिदार में MQM शामिल रही है, हमारी तो कोशिश है कि बजाय कि हम वजीर आज़म बनाएं, वजीर दाखिला बनाएं, अब हम खुद वजीर आज़म और वजीर दाखिला की मुहिम के अंदर खड़े हों, सेनेट के चेयरमैन और सदर ममलिकत के लड़ें। ये तो हमेशा हमारी बैसाखी और हमारे कांधों पर इस्तेमाल होते हुए जमहूरी जमातें खुद बड़ा हिस्सा ले लेती हैं, और हमें यकीनन उनके लिए एक बैसाखी का काम करना पड़ता है। और इख्तिदार में रहना हमारा हक भी है मंसूर भाई, हम 70% माशी फाइनेंशियल हक के नुमाइंदे हैं। इख्तिदार से बाहर रहना किसी जमात के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन कराची शहर के जो इस वक्त बाइकआउट का ऐलान किया, ये हमारी 8 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद उससे इलेक्शन कमीशन की रूकरदानी, सूबाई हुकूमत की रूकरदानी और हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जिसका हमारा बुनियादी जवाब है बाइकआउट। लेकिन सवाल यही है ना ख्वाजा साहब के बॉयकॉट करके खेल के मैदान से ही यानी सियासत के मैदान से ही बाहर रहना ये तो कोई दुरुस्त अमल नहीं है सियासी तजियाकारों के मुताबिक भी। मैं ज़रा शैला रज़ा साहिबा को शामिल गुफ्तगू करूँगा। शैला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MQM पाकिस्तान के हल्का बंदियों के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं, कई नशिस्तें आप लोगों की हुई हैं, क्या आप ये समझती हैं कराची में आपकी नुमाइंदगी है, कराची में आप रहती हैं, क्या वाकई कराची को में जो यूसीज़ की तादाद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो यही कहना है ना कि यूसीज़ की तादाद को ही कम गिना गया है, क्या वाकई ऐसा है कराची में यूसीज़ बढ़नी चाहिए? आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? ये जो इनकी रिजर्वेशन थी इसको CM साहब ने बार मुत्तहिदा को बताया कि हमने ये इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है, क्योंकि 2002 से हमें भी बहुत ज्यादा शिकायत थी, टेलर मेड टाइप यूसीज हुई थी और लियारी को भी 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया था जो एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। इसके अलावा सैदपुर वगैरह में, मंजूर खान वगैरह के इलाकों को भी बहुत ज्यादा इनको बहुत बड़ा कर दिया गया था,
اور اس کے علاوہ جو 239 پہلے ہوا کرتی تھی وہ کراچی کی اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے اس وقت یہ خیالات تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ڈیفینیٹ سیٹ تھی ان کو بہت زیادہ بگاڑا گیا ہے، لیکن بہرحال صبر کیا تو ہم نے ان کی ریزرویشنز جو تھیں وہ بہت کافی دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ آج سے 20 دن پہلے کا بھی اگر آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے CM صاحب کا دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی ریزرویشنز الیکشن کمیشن کو رکھے کیونکہ ان کا کام ہے ڈیلیمیٹیشن کرنا، اور جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ اور فائنلی انہوں نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن نکالا جو ایکٹ کے حساب سے 10(1) کا ہے کہ یہ جو ہے آپ اس بات کو حکومت یہ کر رہی ہے کہ اگر یہ اعتراضات زیادہ آ رہے ہیں تو آپ انہیں دیکھیں، کیونکہ جماعت کو بھی یہ تھا، دونوں کے نمبر سے فرق ہے۔ اچھا ایک بات مجھے اور یہ کہنی ہے کہ شاید منصور علی خان صاحب بھول گئے کہ جس تاریخ کو ہم نے کہا کہ الیکشن نہ ہو، بارشیں اس دن بارشیں ہوئی، اور اس کے علاوہ اگر آپ آج دیکھیں تو خود چینلز نے دکھایا کہ کس طرح جوہی دادو خیر ناصر شاہ کے لوگ بنے ہوئے پل جس سے بوریاں رکھی ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ پہنچے، اور اسکول جو ہے جن میں ابھی تک پانی ہے لوگوں نے بیچ دھوپ میں بیٹھ کے پورے عملے میں اور اس طرح سے ووٹنگ ہوئی۔ لیکن ہم نے اس کے دن یہ بھی درخواست ہی ڈالی تھی کہ ان علاقے کو، اور یہ بہت پہلے ڈالی تھی لیکن نہیں ہوا تو ٹھیک ہے کروائے گئے۔ تو میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے، دیکھیے ہماری پارٹی کو بھی بہت عرصے تک ڈویژن کا شکار بنایا گیا اور بڑے جھٹکے دیے گئے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے بہت کیس MQM میں اتنے بڑے ہوئے، لیکن اب یونین ہوا ہے تو میں خوش ہوں کہ ایک جماعت پولیٹیکل پارٹی مضبوط ہوئی، سامنے آئی، اور شاید تھوڑی دیر ہو گئی ورنہ MQM ان حلقہ بندیوں پر بھی بہت اچھی فائٹ کی سکتی تھی، یہ میرا یقین ہے۔ تو بہرحال جو ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن ایک بات ہے کہ آج جماعت اسلامی اور PTI اور TLP میں مستقل فیلڈ میں تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی نے بے ایمانی کی۔ شہلا صاحبہ ساتھ رہیے، نہال صاحب ساتھ رہیے، خواجہ اظہار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منصور علی خان ساری سچویشن کو آپ اینالائز کر رہے ہیں۔ ابھی جو خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پیش گوئی وہ کر رہے تھے حیدرآباد کے میئر کو لے کر، کراچی کے میئر کو لے کر، ہم کوشش کریں گے اس پہ بھی بات کریں۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔